أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر. گویا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. ہم اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے آئے ہیں اور مقصود اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. تو ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے اور یہ تیاری مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی گئی ہے کہ شاید ولایت کے درجات تو مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے تو فقط نماز روزہ اور گھر کے کام کاج ہوتے ہیں. جبکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے باہر دین کی محنت کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری، گھروں کی حدود میں رہتے ہوئے دین کی محنت کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری. جس طرح مردوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چنانچہ ہمارے آقا و سردار نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دین کا علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. جب تک دین کا علم نہیں ہوگا انسان اس پر کیسے عمل کر سکے گا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں. صحابیات کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتی تھیں. چنانچہ ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا اے اللہ کے محبوب، مرد لوگ تو آپ سے بہت سی احادیث سن لیتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں،
بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، گھر کی نگرانی کرتی ہیں، کام کاج سمیٹتی ہیں، ہم آپ کی وہ باتیں نہیں سن پاتی، آپ کوئی دن متعین فرما دیجئے، ہم حاضر خدمت ہو جایا کریں گی، آپ ہمیں اس علم میں سے حصہ عطا کیجئے جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کر دیا، صحابیات جمع ہوتی تھیں اور نبی علیہ السلام پردے میں ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مرد لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے، یہ جنازہ کی نماز کے لیے آپ سے ہمراہ جاتے ہیں، جہاد میں آپ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں تو گھر کی چار دیواری ہی میں رہتی ہیں، ہم یہ اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے کام نہیں کر پاتی تو ہم تو پیچھے رہ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے، اللہ رب العزت اس مرد اور مجاہد کے برابر اجر دیتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ سے باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بھی ولایت و معرفت کے دروازوں کو کھلا رکھا۔ کوئی بھی عورت نیکوکاری پرہیزگاری پر زندگی گزارنا چاہے تو وہ اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، تقیہ نقیہ پاک صاف زندگی گزار سکتی ہے، اللہ کی محبوب بندیوں میں شمار ہو سکتی ہے، جنت کے بلند سے بلند مراتب حاصل کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ اس امت کی تاریخ کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کے درجات کے حصول میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں، ہر میدان میں ہر قدم پر ولایت کے درجے پر عورتوں نے بھی اسی طرح درجے پائے جس طرح مردوں نے پائے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں سے فقہا صحابہ جن کو اللہ نے دین میں تفقہ زیادہ عطا کر دیا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے، ان کی تعداد 149 تھی، اور ان 149 میں سے بھی 14 حضرات ایسے تھے کہ باقی لوگ ان کے قول کے آنے پر اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ عالم تھے، علماء وقت بھی ان کی اقتداء کیا کرتے تھے، تو ان کی تعداد 14 تھی۔ جہاں وہ فہرست بتائی گئی تو اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام شامل ہے۔ تو گویا دین کا علم رکھنے والے جو چوٹی کے علماء صحابہ میں سے تھے، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شامل تھیں۔ بڑے بڑے جید صحابہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ام المؤمنین سے بعض مسائل پوچھتے، گھر کی زندگی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے کافی واقعی جواب دیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ نبی اسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ تو آشا دین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورتیں دین کے اس میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں، بلکہ بعض تو ایسی خوبیاں ہیں کہ جس میں عورتیں مردوں سے بھی بازی لے گئیں اور نمبر اول رہیں۔ مثال کے طور پر امت محمدیہ میں لسان نبوت سے قرآن مجید سننے کی سعادت سب سے پہلے عورت نے حاصل کی، جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اب یہ سعادت مردوں کو نہیں ملی، لسان نبوت سے سب سے پہلے قرآن مجید سننے کی سعادت عورت نے پائی،
جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اسی طرح امت محمدیہ میں دیدار نبی کی سب سے پہلے سعادت بھی خدیجہ الکبریٰ نے پائی، یعنی جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے امتیوں میں سے جس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی اور اس نے نبوت کے چہرے کو دیکھا تو وہ مرد نہ تھا، وہ عورت تھی اور ان کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ اسی طرح اس امت میں سب سے پہلی شہادت کی پائی تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی۔ گویا ان تینوں باتوں میں عورتیں مردوں سے بازی لے گئیں، بلکہ یہ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، یا ماں کی شکل میں، یا بہن کی شکل میں، یا بیوی کی شکل میں، یا بیٹی کی شکل میں۔ کوئی دنیا کا کامیاب انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے پس منظر میں آپ کو عورت کا کردار نظر نہ آتا ہو۔ آئیے چند مثالیں ذرا وضاحت کے لیے آپ سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بے مثال ایثار اور تعاون نظر آئے گا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں اچھاور کر دیا۔ چنانچہ جب آپ کبھی کفار کی ایذا رسانیوں پر رنجیدہ خاطر ہوتے تو آپ گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلیاں دیتی۔ بلکہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کافی خوف زدہ تھے، ایک نئی بات، نئی چیز تھی۔ آپ گھر تشریف لائے، فرما رہے تھے سملونی بملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہے۔ یہ بات سن کر خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اللہ، ہرگز نہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کے دینے والے ہیں۔ وتقر الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے محبوب، کیونکہ آپ کے اندر یہ اچھے اخلاق ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی ان باتوں کو سن کر نبی علیہ السلام کو تسلی نصیب ہو جاتی۔ چنانچہ محبوب کی اس کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو بیوی کی شکل میں ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ایک اور کامیاب انسان، جن کو مراد مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا، جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی تھی کہ وہ نبی بنا دیے جاتے۔ فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے عمر لانوں کا سامنا کیا اور عمر لانوں نے 3 مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا، اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا کر کہا کہ تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو۔ اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا، ان کے قبول اسلام کی جو ہے حکایت آپ نے سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، دیکھا کہ عمر کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو شہید کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ ان صحابی نے کہا کہ تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔
یہ سننے کی بات تھی کہ عمر کا غصہ تو کئی چند ہو گیا، اپنے بہن کے گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دی، بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں، چنانچہ جو قرآن مجید کے چندے پڑھ رہی تھیں اور جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ صفحے بھی چھپا دیے گئے، وہ صحابی بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بہنوئی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے۔ بہنوئی نے جواب دیا کہ عمر، اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تم سے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کے رخسار سے تھپڑ لگایا۔ نازک تھی، عورت بات تھی، نیچے گری، منہ سے خون آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن پھر اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، عمر، تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے۔ یہ الفاظ عمر لانوں کے دل کے اندر اتر گئے، موم ہو گئے۔ پوچھنے لگے، فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمانے لگی، بھائی آپ کا جسم پاک نہیں، شرک کی نجاست سے بچڑا ہوا ہے، آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ غسل کر کے آئے۔ اس وقت انہوں نے، وہ صحابی بھی باہر آ گئے جو ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔ جب آیتیں پڑھی گئیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو ان آیتوں کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایک شعلہ اٹھا اور دل اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا۔ فرمانے لگے، اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ اکبر، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے، اے اللہ، عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ محبوب کی خدمت میں پہنچے۔ دار ارقم میں صحابہ موجود ہے، کنڈی لگی ہے، سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس وقت دستک دی۔ جب دستک دی، کسی نے جو ہے فراق میں سے دیکھا، عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، دروازے پر عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی بات ہے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمانے لگے، دروازے کو کھول دو، اگر ماننے کی نیت سے آیا ہے اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی اور ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، مگر عمر کے تو جو ہے حالات بدلے ہوئے تھے۔ آ کر گردانوں بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ کلمہ پڑھا، نماز کا وقت آ گیا۔ صحابہ اس وقت دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے، مگر ابن الخطاب نے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے، اب عمر مسلمان ہو چکا، آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ 38 پہلے صحابی تھے، 39ویں صحابی حضرت حمزہ ہوئے اور 40ویں صحابی حضرت عمر بن الخطاب ہوئے، اور یہ 40 صحابہ نبی علیہ السلام کے ہمراہ مل کر چنانچہ مسجد جو ہے حرام میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر عمر لانا نے اعلان کیا، اے کفار مکہ، تم اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہو، بچوں کو یتیم کروانا چاہو، تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسلام کو عزت دی، گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ تو اسلام کے اس عظیم سپوت کے پیچھے آپ کو ایک بہن کا کردار نظر آئے گا، وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا بہن کی حیثیت سے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے ایک عظیم جرنیل گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو حالت کفر میں اتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں کہ ان کا خیال تھا فتح مکہ کے موقع پر اب تو مجھے ضرور ہی قتل کر دیا جائے گا، لہذا فتح مکہ کے دن
وہ اپنے گھر سے نکل گئے، خیال تھا کہیں دور جا کر بسیرا کر لیں گے۔ اگلے دن ان کی بیوی حاضر خدمت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، پھر پوچھا اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میرے خامد کو آپ امن عطا کر دیجئے، میں اس کو لے کے آتی ہوں۔ محبوب کا دل تو سمندر سے بھی زیادہ فراخ تھا، چنانچہ فرمایا کہ اسے معافی دے دی گئی۔ ان کی بیوی اس وقت تیزی سے چلتی ہیں، سفر طے کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دریا تھا، اور ان کے خامد کشتی میں سوار ہو کے دریا سے دوسرے کنارے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ بیوی نے عقل مندی کی، دوسری کشتی کرائے پر لی، تیزی کے ساتھ کشتی کو چلوایا، دریا کے درمیان میں کشتی کو دوسری کشتی کے مقابلے میں لا کر اپنے خامد کو مخاطب کیا، کہا کہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، آؤ واپس چلتے ہیں۔ خامد نے کہا قتل کر دیا جاؤں گا، کہنے لگی ہرگز نہیں، میں امن لے کے آئی ہوں۔ چنانچہ اپنی بیوی کے پاس واپس آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام کے اس عظیم جرنیل کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، ان کی بیوی کی حیثیت سے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ نے کافی تفصیلات پڑھی ہوں گی۔ سفر ہجرت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے خلوت چاہیے۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب، میرے گھر میں میری بیوی اور 2 بیٹیوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ تو اپنی ہے، ان سے تو کسی بات کے باہر جانے کا کوئی خوف خطرہ نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہے۔ اسی وقت آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے تیاری شروع کر دی، اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک گٹھڑی باندھ دی اور گھر کا سامان تیار کر کے روانہ کر دیا۔ یہ بیٹی ہے، لیکن بیٹی اپنے والد کے دین کے معاملے میں معاونہ بن رہی ہے۔ جب دونوں حضرات چل پڑے تو چلتے ہوئے صدیق اکبر نے فرمایا اپنی اہلیہ سے آپ ہمارے لیے کھانا بنا دینا۔ بیٹے سے کہا کہ تم روزانہ شہر کے اندر جا کر کفار کی باتیں سننا اور رات کو ہمیں غار طور کے اندر وہ باتیں سنا جانا۔ غلام سے کہا تم بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے کے بہانے تم غار طور میں آ کے ہمیں دودھ پلا دینا۔ اور اپنی بیٹی اسماء سے کہا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی، اتنی بڑی تو اس وقت نہیں تھی، زندگی کے لڑکپن کی جو ہے حالت میں تھی، بیٹی تم چھوٹی ہو، تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تم کھانا ہمیں غار میں پہنچا دینا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ضرور پہنچاؤں گی۔ چنانچہ اس کے بعد صدیق اکبر اس ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب چل پڑے پیچھے سے دادا آ گئے اور آ کر گھر والوں سے پوچھنے لگے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ ابو بکر چلے گئے، نابینا تھے۔ بچیوں نے بتایا کہ دادا ابو وہ تو چلے گئے ہیں۔ پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ بھی گئے ہیں، حالانکہ اس وقت جتنے 1000 درہم تھے، دینار تھے، وہ تو ابو بکر صاف لے گئے تھے، گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اسماء رضی اللہ عنہا سمجھدار تھیں، انہوں نے کپڑے کے اندر کچھ پتھر اکٹھے کر دیے اور اپنے دادا کو کہا کہ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو اس کپڑے کے اندر بہت کچھ ہے۔ چنانچہ ہاتھ لگایا، انہوں نے سمجھا شاید اس کے اندر درہم و دینار ہے، ان کو اطمینان ہو گیا۔ چھوٹی سی بچی دیکھی اپنے دادا ابو کو کیسی تسلیاں دے رہی ہے، سفر ہجرت کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ کھانا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار طور میں پہنچایا۔ جب دوسرے دن پہنچانے کے لیے حاضر ہوئی، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماء کے ماتھے کے اوپر زخم کا نشان ہے اور اسماء کچھ رنجیدہ اور کچھ شدیدہ خاطر اور مغموم اداس نظر آ رہی ہے۔ پوچھا اسماء تم کیوں اداس ہو؟ آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے محبوب، کل جب آپ کی خدمت میں کھانا پیش کر کے میں واپس جا رہی تھی تو اس وقت ابو جہل مجھے راستے میں مل گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی تجھے پتہ ہوگا کہ تمہارے پیغمبر کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی میں نے سچ بولا اور کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، کہا مجھے جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا انتہائی سخت ماروں گا۔ میں نے کہا تم جو چاہو کر لو، فقط ہاں انتقاد،
تو جو چاہے کر لے، میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے اچانک مجھے تھپڑ مارا، میں چوٹی تھی، نیچے چٹان پر گری، میرے ماتھے سے خون نکل آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے سر کے بالوں سے پکڑ کے پھر کھڑا کر دیا، کہنے لگا اسما بہت ماروں گا۔ میں نے روتے ہوئے سے کہا میری جان تو تیرے حوالے، مگر محمد عربی کو میں تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ اس بات کو سن کر نبی علیہ السلام آسیدہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ کے سفر ہجرت کی کامیابی میں آپ کو ایک بچی کا کردار نظر آئے گا، ایک بیٹی کی حیثیت سے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ آگے امت کے اندر دیکھتے چلے آئیے، آپ کو کتنی مثالیں ایسی ملیں گی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور امت کے جتنے مشاہیر گزرے، ان کی زندگیوں میں آپ کو یہ روشن اور تابناک مثالیں ملیں گی۔ چنانچہ بایزید بستانی رضی اللہ عنہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں، جن کے بارے میں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بایزید کو اولیاء اللہ میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل امین کو دوسرے فرشتوں کے اندر حاصل ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے بچے کو مدرسے میں ڈالا، قاری صاحب سے کہا کہ ان کو جلدی جلدی گھر نہ آنے دینا، گھر کی وجہ سے کہیں مدرسے سے دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ چنانچہ قاری صاحب نے ان کو کئی دن مدرسے میں رکھا۔ بچے نے ایک دن کہا کہ گھر جانے کو جی چاہتا ہے، استاد نے بہت سارا سبق ذمہ لگا دیا، اگر یہ سب سنا دو گے تو تمہیں اجازت دے دوں گا۔ بچے نے وہ یاد کر کے سنا دیا، استاد نے اجازت دے دی۔ بھائی بستانی لانو اپنے گھر آئے، دروازے پہ جب تک دی، والدہ اس وقت وضو کر رہی تھی، کھٹکے سے پہچان گئی میرا بیٹا دروازے پر ہے، مگر پھر سوچنے لگی آج اگر دروازہ کھول کر اس کو گھر لے داخل ہونے دیا تو بچے کو گھر کی عادت پڑ جائے گی، مدرسے نہیں جایا کرے گا۔ چنانچہ دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہوئی، بچے سے پوچھتی ہیں من دقل باپ، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب ملا با یزید، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آگے سے فرمانے لگی ایک میرا با یزید تھا، میں نے تو اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو کون با یزید ہے جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بچہ سمجھدار تھا، پہچان گیا امی چاہتی ہے میں دین کا علم حاصل کروں، لوٹ کے واپس مدرسے آیا اور اس وقت مدرسے سے نکلا جب عالم فاضل بن چکا تھا۔ اتنے بڑے ولی کو ولی بنانے میں آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، ان کی ماں کی حیثیت سے۔ اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ، محمد غزالی، امام احمد غزالی، یہ دونوں بھائی تھے، ان کی تربیت بھی ان کی والدہ نے کی۔ یہ بھی یتیم ہو گئے تھے، والدہ نے دونوں کی تربیت کی اور دونوں کو نیک بنایا۔ ان میں سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ علم میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، مگر ان کے دوسرے بھائی وہ عمل میں بہت بڑے ہوئے تھے، صاحب کشف انسان تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھاتے، لیکن ان کے بھائی اپنی اکیلی نماز پڑھ لیتے، امام کے پیچھے پڑھنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ لوگوں کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی۔ ایک دن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے والدہ سے کہا کہ امی میں اس مسجد کا امام ہوں اور بڑے خطیبوں کا بھی بڑا خطیب ہوں اور لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کا اپنا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کی امامت کیسی؟ تو ماں نے کہا بیٹے تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ ان کے بھائی احمد غزالی ان ماں کے حکم کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھانی شروع کی، پہلی رکعت تو انہوں نے پڑھی، مگر دوسری رکعت میں ان کے بھائی نے نماز چھوڑی اور واپس آ گئے۔ اب امام غزالی کی پوزیشن اور زیادہ آکورڈ ہو گئی، نماز پڑھ کر بڑے رنجیدہ تھے۔ والدہ کو آ کر بتایا امی بھائی نے تو اور میری ناک کٹوا دی۔ ماں نے بلا کے پوچھا بیٹے تم نے کیوں میری بات نہ مانی؟ کہنے لگا امی آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، جب تک یہ نماز پڑھا رہے تھے میں پیچھے پڑھتا رہا، جب یہ نماز پڑھانے کی بجائے کچھ اور سوچنے لگے تو میں واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹے تم نے کیا سوچا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی،
میں نماز پڑھانے سے پہلے عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا اور ان مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا. جب نماز کا وقت ہوا پہلی رکعت تو میں نے توجہ اللہ کے ساتھ پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں عورتوں کے وہی مسائل میری دماغ میں آ گئے اور میں تھوڑی دیر کے لیے انہی مسائل کے اندر سوچنے لگ گیا. تو اس وقت جو ہے ماں نے کہا افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بیٹا بھی میرے کام کا نہ رہا. جب ماں کی یہ بات سنی دونوں بچے طرف اٹھے، کہنے لگی امی ہم دونوں آپ کے کام کے کیسے نہ بنے. کہنے لگی کہ ایک تو نماز میں کھڑا عورتوں کے مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ تھا. سبحان اللہ، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے ان کو وقت کا امام غزالی بنا دیا. تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ماں کی شکل میں عورت کا کردار نظر آئے گا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، ماں ان کے کپڑے میں پیسے سی دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے بیٹے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. سچا راستے میں چلا، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا. ایک نے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچے نے صاف بتا دیا. ڈاکو اس کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار بڑا حیران، بچے کو جان کا خوف نہیں، مال کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں. پوچھا بچے تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ایسے موقع پہ چھپاتے ہیں اپنے مال کو. کہنے لگا میری امی نے کہا تھا سچ بولنا. اس بچے کی بات کا اتنا اثر ہوا. ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا یہ چھوٹا سا بچہ ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم اللہ رب العزت کے دین کا لحاظ نہیں رکھتے، چنانچہ توبہ کر کے نیک بن جاتے ہیں. یہ بچہ وقت کا ایک بڑا ولی بنا، جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے، آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. جب آپ گھر واپس آئے خوش تھے، چہرے پہ رانائی تھی، کھلا ہوا چہرہ تھا، اپنی والدہ کی قدم دھوتی تھی. ماں نے پوچھا بیٹے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو. امی اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ لاکھوں انسانوں نے اس فقیر کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. ماں نے فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے. کہنے لگی امی سب کہا لیکن تفصیل تو بتا دیجئے. ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے اللہ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت ماں کی شکل میں نظر آئے گی. اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ساقی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مغلیہ بادشاہوں کے وہ پیر تھے، اور جب وقت کے بادشاہ بھی مرید ہو تو پھر رعایت کا کیا کہنا. تو لاکھوں انسانوں کے یہ شیخ بنے، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا. ان کی بات ہے ابھی چھوٹے تھے اور ابھی جو ہے پیدائش سے تھوڑے دن گزرے تھے. ماں باپ ان کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ماں کہنے لگی میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا میں اس تجویز پر عمل کروں گی. اللہ نے کیا، مدد سے جانے کے قابل ہو گئے. ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کمرے میں چھپا دیا. بیٹے نے آ کر کہا امی بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے، دنیا کے ہر انسان کو اور جاندار کو وہی رزق دیتا ہے، تم بھی اللہ سے مانگو. بیٹے نے پوچھا امی کیسے مانگوں؟ کہا بیٹے مسلح بچھاؤ. مسلح پر اتحیات کی شکل میں بیٹے کو بٹھایا اور اس کو کہا ہاتھ پھیلاؤ. بیٹے نے معصوم سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو میرے والدین کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ مجھے بھی رزق دے دے. بچے نے الفاظ کر کہہ کے پوچھا امی اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے تم اس کمرے میں تلاش کرو، تمہیں کہیں روٹی مل جائے گی. چنانچہ بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا، ماں نے تو پکا کے خود رکھی ہوئی تھی، ایک جگہ مل گئی. بچے نے خوشی خوشی کھانا کھا لیا. اب یہ روز کی روٹین بن گئی. جب بچے کو روز کھانا اس طرح سے ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا
وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ کتنے اچھے ہیں، ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، جنگل والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، شہر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی دیتے ہیں، امی اللہ ہمیں جو ہے ہمیں کتنے پیارے ہیں۔ تو بچہ جب اللہ سے محبت کی باتیں کرتا ماں کا دل یوں اچھلنے لگتا، سمجھتی میری تدبیر کارگر ہو رہی ہے، میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت کے احسان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے۔ تو ماں خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں بچپن سے ہی اللہ رب العزت کی محبت جاگزی ہو رہی ہے۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا، ماں اپنے رشتے داروں کے ہاں کسی تقریب میں چلی گئی اور وقت کا احساس نہ رہا۔ جب خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، بچے کے مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ماں نے تو کھانا بھی پکا کے نہیں رکھا تھا۔ جب خیال آیا آنکھوں سے آنسو آ گئے، سر پہ اپنا جو ہے وہ برقع رکھا، اب تیزی سے گھر کی طرف ہی چل رہی ہے، رو بھی رہی ہے، راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ میرے مالک، میں نے اپنے بچے کو یقین بنانے کے لیے یہ کارروائی شروع کی تھی، اللہ میری لاج رکھ لینا، اگر بچے کا یقین آج ٹوٹ گیا تو پھر میری محنت ضائع چلی جائے گی، یہ میری کوتاہی تھی، مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ چنانچہ ماں روتی ہوئی گھر جب پہنچی دیکھتی ہے کہ بیٹا میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی، رخسار کا دھوکہ لے کر اس کو جگایا، سینے سے لگایا، میرے بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کر کہنے لگا امی نہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیسے؟ امی میں مدرسے سے جب آیا تھا آپ تو گھر پہ تھی نہیں، میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں، اللہ مجھے کھانا دے دیجئے۔ اس کے بعد امی میں کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی ہوئی نظر آئی، امی میں نے اسے کھا لیا، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے مجھے وہ مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کا یقین اور ایمان بڑھایا کرتی تھیں اور بچے بڑے ہو کر وقت کے مشائخ اور بڑے علماء سوار بنا کرتے تھے۔ تو ایک اور کامیاب انسان کی زندگی کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، ایک ماں کی حیثیت سے، اور یہ شروع سے اسلام کی تاریخ میں مثالیں ملتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ابھی کے 4 بیٹے تھے، جب کھانا کھانے بیٹھتے چاروں کو کہتی میرے بیٹوں، نہ میں تمہارے بابو کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچے چھوٹے سمجھ نہ پاتے، پوچھتے امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ماں کہتی بیٹو میں ایسے کردار کی مالکہ ہوں، اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ جب میں کنواری تھی تمہارے ماموں کو رسوا نہ کیا، اور جب میری شادی ہوئی میں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی کہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت ہوتی۔ میں پاک دامنہ زندگی گزارنے والی عورت ہوں۔ بیٹے پوچھتے امی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ فرماتی میری ایک تمنا ہے، اسے پوری کر دینا۔ بیٹے پوچھتے امی کون سی تمنا؟ فرماتی جب تم جوان ہو جاؤ گے تم دین کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اور بیٹو تم سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، اور جب مجھے خبر ملے گی میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے سینوں پہ تلواروں کے زخم نظر آئے بیٹو میں تجھ سے بڑی راضی ہو جاؤں گی، اور اگر پشت پر نظر آئے تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کہتے امی ہم ضرور شہید ہوں گے، مگر پوچھتے امی آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ ماں اس وقت ٹھنڈی سانس لے کر کہتی میرے بیٹوں قیامت کا دن ہوگا، پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو اس وقت مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے سرخروئی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے ایسے شہداء کے پیچھے آپ کو ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ یہ مثالیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو تاریخ اسلام کے اندر مل جائیں گی۔ اس لیے اصل تو گھر کا ماحول عورتیں ہی بناتی ہیں، یہ پکی بات ہے کہ گھر کا ماحول مرد بنانے میں مرد سے بھی کردار عورت کا ہوا کرتا ہے۔ مرد جتنا بھی زور لگا لے وہ گھر کا ماحول نہیں بنا سکتے، لیکن عورت اگر چاہے تو گھر کا ماحول آسانی سے بنا لیتی ہے۔
اسی لیے یہ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی انسان کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور اس کے وسائل اتنے ہو کہ دونوں میں سے ایک تو دین کی تعلیم دے سکتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ بیٹی کو دین کی تعلیم پہلے دے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ جب کوئی بچی پڑھ جائے گی کل کو یہ گھر کی مالکہ بنے گی، اس کی اپنی اولاد ہوگی، اس کا شوہر ہوگا، گھر کے دوسرے افراد ہوں گے، پھر یہ گھر کے اندر ماحول بنانے میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ اس لیے بچیوں کو دین پڑھانا اور ان کو گھر کے ماحول بنانے کے ذمہ داری سونپنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صحابیات علم حاصل کرنے میں صحابہ کے مرتبے میں کم نہیں تھی، بلکہ بعض تو ایسی بھی مثالیں ملی کہ صحابہ ان کے علم پر حیران ہوا کرتے تھے۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، سیدنا عمر بن خطاب لانوں کا دور ہے، آپ منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا آج کل لوگ حق مہر کے باندھنے میں بڑی جو ہے وہ بہت فراخی کا ثبوت دے رہے ہیں، امیر لوگ بڑے بڑے حق مہر باندھتے ہیں جبکہ غریب لوگ اتنا نہیں باندھ سکتے، تو غرباء کو پریشانی ہوتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ایک مناسب مقدار متعین کر دی جائے، امیر غریب سب اتنا حق مہر باندھ لیا کریں تاکہ کسی مسلمان بھائی کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ ایک درمیانی مقدار متعین کر لینی چاہیے اور اس کو حق مہر آج کے بعد باندھنا چاہیے۔ آپ یہ بیان کر کے نیچے اترے، عورتوں کی طرف سے ایک صحابیہ پردے میں آئی ہیں اور عمر لانوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امیر المومنین آپ نے انتظامی امور کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا یا آپ نے شریعت و سنت کو سامنے رکھ کے مسئلہ بیان کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو انتظامی امور کو سامنے رکھ کے بات کی ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ فرمانے لگی مگر جب قرآن نے یہ بات وضاحت سے بیان کر دی آپ کو کہاں اختیار ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکیں؟ عمر لانوں نے فرمایا کہاں قرآن میں اس کی تفصیل ہے؟ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم کسی بھی عورت کو حق کے مہر کے میں اگر سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دو، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سونے چاندی کا ڈھیر کہا تو آپ اس جو ہے مقدار کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ عمر لانو اسی طرح الٹے پاؤں واپس منبر پر آئے، فرمانے لگے ایک بہن نے اپنے بھائی کی غلطی کو نشاندہی فرما دی، چنانچہ آپ نے فرمایا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جب پروردگار نے حد متعین نہیں کی تو لوگوں کے پاس چوائس ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق حق مہر باندھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں علم میں اس وقت صحابہ سے رتبے میں کم نہیں تھیں، بلکہ ان کو بھی کئی مرتبہ اپنی جو ہے وہ مشورے دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح تابعین کی بات ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ اور وہ اپنے وقت کا بہت سخت گیر حاکم تھا، بہت لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کے بیٹے کو سزا دلوائی تو بوڑھی عورت نے آ کر حجاج کو سخت کہا اور کہا حجاج تم ظلم کرنا چھوڑ دو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مٹائیں گے جیسے اس نے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں سے کلّا کا لفظ اڑا دیا ہے۔ حجاج خود بھی حافظ تھا، قاری تھا، بلکہ مقری تھا۔ جب اس نے قرآن پر نظر ڈالی تو پہلے 15 پاروں میں کہیں کلّا کا لفظ نظر نہ آیا۔ کہنے لگا واقعی بات تو تم نے سچ کہی، اگر کہیں کلّا کا لفظ ہوتا میں تمہیں بھی سزا دلواتا۔ سوچنے کی بات ہے اس وقت کی بوڑھی عورتیں بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایسے علمی نکات بیان کیا کرتی تھیں۔ اس قسم کی مثالیں اور بھی کئی زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابیات کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی جو ہے اہتمام فرمایا۔ چنانچہ سیدہ حفصہ جو ام المؤمنین ہیں ان کو لکھائی نہیں آتی تھی، ان کی لکھائی سنوارنے کے لیے آپ نے شفا ادویہ کو سفارش کی اور فرمایا کہ میری بیوی کو تم لکھنا سکھا دو۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے خود اہتمام فرمایا اور کہہ دیا کہ ان پر بھی دین کا سیکھنا فرض ہے، لہذا عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ دین کو سیکھیں، زندگی دین کے مطابق گزاریں۔ بلکہ اس امت میں عورتوں نے کئی تو ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ ان کے کارناموں کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حفاظت قرآن ہی کا واقعہ لے لیجیے۔ قرآن مجید کی حفاظت 2 طرح سے ہوئی، ایک اس کو سینوں میں حفظ کیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، ایک اسے سفینوں میں کاغذ کے صفحے
سکو کر جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، تو عورتیں اس میدان میں مردوں سے پیچھے نہ رہی، انہوں نے سینوں میں بھی قرآن کو محفوظ کیا، سفینوں میں بھی محفوظ کیا، بلکہ اس امت کی جوان بچیوں اور بیٹیوں نے سفینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے میں مردوں سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ اب اتنے کاتب مرد کہاں سے آئے جو ہزاروں کی تعداد میں قرآن لکھیں، جو ہر گھر میں پہنچ جائے؟ تو اس زمانے میں دستور یہ بنا ہوا تھا، بچیاں دین کی تعلیم پاتی، اپنی لکھائی کو اچھا بناتی، اور جب تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے رشتے کے انتظار میں گھر میں وقت گزارتی، اس وقت بچی کا یہ معمول ہوتا، وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی، اور کام کاج کرنے کے بعد جو وقت فارغ ہوتا تو وہ کاغذ کے اوپر خوبصورت الفاظ میں اور خوش نویسی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو باوضو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کر لکھنا شروع کرتی۔ محبت سے بھرا ہوا ایک ایک لفظ لکھتے لکھتے سال 2 سال میں وہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتی۔ ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنوا دیا کرتے۔ جب اس بچی کی شادی ہوتی، اس کے جہیز میں وہ سنہری قرآن ساتھ دیا جاتا۔ یہ پیغام تھا سسرال والوں کے لیے کہ میری بیٹی نے گھر میں ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اس کا وقت ادھر ادھر کی بےہودہ باتوں میں نہیں گزرا، اللہ کے قرآن کی حفاظت میں گزرا ہے۔ اس وقت ہر نوجوان بچی اپنے لیے قرآن لکھ کر اگلے گھر جاتی، چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن لکھے گئے، اور یہ صحرا بھی، یہ شان بھی اللہ نے عورتوں کو عطا کی کہ قرآن مجید کی حفاظت میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ کل قرآن مجید قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا، اللہ کے ہاں ان کو درجے ملیں گے۔ اسی طرح کی اور کئی مثالیں نظر آتی ہیں، بلکہ حفاظت حدیث میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فقیہ مدینہ تھے، امام مدینہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کا درس دینے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، ایک پردہ لگا تھا جس کے پیچھے ان کی بیٹیاں بیٹھتی تھیں۔ جب مرد لوگ حدیث پاک کی قرات کرتے، اس کو پڑھتے تھے، اگر ان سے پڑھنے میں کہیں عبارت کی غلطی ہوتی تو پردے کے پیچھے سے ان کی بیٹیاں ایک جگہ لکڑی رکھی ہوتی تھی، لکڑی کو لکڑی کی کتنی مثالیں ہیں۔ عبادت میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں، قرآن کے عشق میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں۔ چنانچہ محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں۔ امام جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اللہ نے ان کو جو ہے خواب کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا تھا، حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خواب دیکھتے تھے تو محمد ابن سیری سے تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے تعبیر الرویا کے نام سے کتاب لکھی۔ اکثر علماء خواب کی تعبیریں بتاتے ہوئے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ محمد ابن سیری ایک وقت میں قرآن کے عالم بھی تھے، حدیث کے عالم بھی تھے، وقت کے بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حفصہ تھا۔ حفصہ ابن بنت سیری فقیہہ بھی تھی، انصاریہ ہیں، سیدات میں سے ہیں، تابعیات میں سے ہیں۔ چنانچہ ان کو اللہ نے قرآن کا عطا کیا تھا۔ چاروں جو ہے اشرا جو ہے سب روایتوں میں قرآن مجید اتنا اچھا پڑھا کرتی تھی، اور سب کہتا تھا کہ محمد ابن سیری قرآن پاک کا کوئی لفظ ادا کرنے میں کہیں ذرا جو ہے وہ اٹک جاتے تو بچے کو بھیجتے، فرماتے جاؤ حفصہ سے سن کر آؤ وہ اس لفظ کو کیسے ادا کرتی ہے۔ حفصہ جب لفظ کو ادا کرتی محمد ابن سیری اپنی تصحیح کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک اور کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ان کی بہن کا کردار نظر آئے گا ان کے قرآن پاک کی تصحیح کروانے میں۔ چنانچہ حفصہ ابن بنت سیری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 30 برس تک اپنے گھر کے اندر جو مسجد سی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، انہوں نے 30 سال مسجد میں گزارے، فقط قیلولہ کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر آتی، باقی سارا وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتی۔ چنانچہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ ان کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ ان کے بارے میں بلکہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ان کی ایک باندی تھی جو عقل کی بڑی سادی سی تھی۔ اس باندی سے کسی نے پوچھا
تم اپنی مالکہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بڑی نیک خاتون ہے، بڑے اچھے اخلاق ہیں، حلیم الطبع ہے، طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ان سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے روتی رہتی ہے۔ وہ بیچاری سمجھ ہی نہ سکی کہ اللہ کی محبت میں بھی کوئی ریا کرتا ہے۔ تو باندی نے کہا کہ معلوم نہیں ان سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، ساری رات نماز پڑھ کر روتی رہتی ہے۔ چنانچہ ان کے وقت کے ایک بزرگ تھے عیاض ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا مرد نہیں پایا جس کو میں حقہ پر فضیلت دے سکوں۔ چنانچہ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا حسن بصری اور محمد ابن سیرین کو بھی فضیلت نہیں دے سکتے؟ فرمانے لگے نہیں، ان کو بھی میں حقہ پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، علم و عمل میں ایسا مقام پایا، وقت کے علماء کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ حسن بصری اور محمد ابن سیرین پر بھی قرآن کے عشق میں بازی لے گئی۔ اسی طرح اور کئی تابعیات تھیں، چنانچہ حجیمہ بنت حیی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغرا تابعیہ ہیں، یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی کی تیسری بیوی ہے۔ چنانچہ قاریہ تھی، مقیہ تھی، یعنی ان کی یہ آگے قرات پڑھایا بھی کرتی تھی۔ ان کے بارے میں ابراہیم بن ابی ابلا اور عطیہ بن قیس نے ان سے باقاعدہ قرات آگے نقل کی، فرمایا کرتی تھی دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ جب زندہ دار تھی اتنی عبادت کرتی کہ پاؤں ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خاوند سے محبت میں کہنے لگی کہ جب میں کنواری تھی آپ نے پیغام نکاح بھیجا، میرے ماں باپ نے میرا نکاح آپ سے کر دیا، اب میں آپ کے علم عمل اور حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوں، اتنی آپ سے محبت کرتی ہوں کہ میں آخرت کا پیغام نکاح آپ کو خود دے رہی ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے المرأۃ لآخر ازواجہا، عبرانی شریف کی روایت ہے کہ عورت تو اسی کے نکاح میں ہوگی جس سے اس کا سب سے زندگی میں آخری نکاح ہوگا۔ تو اگر تم جنت میں میری بیوی بننا چاہتی ہو، میری وفات کے بعد پھر کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ چنانچہ ان کی جب وفات ہو گئی، ابھی ان کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی، اللہ نے خوبصورتی بھی دی تھی اور خوبصورت بھی تھی، علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کی حکومت بھی تھی، انہوں نے اس وقت اپنا پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کا متمنی ہوں، مگر انہوں نے ان کو نبی اسلام کی وہی حدیث سنائی، کہنے لگی میں اپنے آخری شوہر کی، میں اپنے پہلے شوہر کی بیوی جنت میں بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ بہت اچھا، پھر تم لوگ روزے تو اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تمہارے لیے بے روزی کا وقت گزارنا آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی نیک خواتین اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح میمونہ بنت ابی جعفر مخزومی مدنی تابعی کی جو بیٹی ہے، قرۃ عشرہ کے 8ویں قاری ہے، چنانچہ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرۃ عشرہ کے 8ویں قاری ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، انہوں نے اپنے والد سے باقاعدہ قرۃ و تجوید کا علم حاصل کیا اور پھر ان سے ان کے بیٹے احمد نے قرۃ کو باقاعدہ اب نقل کیا۔ یہ دوسری صدی ہجری کی جو ہے وہ نیک خاتون ہے۔ اسی طرح سلمہ ام الخیر یہ 8ویں صدی ہجری کی ایک خاتون گزری ہے۔ حضرت محقق ابن الجبری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صاحبزادی تھی اور امام جبری رحمۃ اللہ علیہ کو کے نام کو ہر دنیا کا حافظ اور قاری آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے جو ہے قرۃ و تجوید کا علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ امام جبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سلمہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں سلمہ نے مجھ سے قرآن مجید حفظ کیا، پھر مقدمہ جبریہ اور مقدمۃ النحو حفظ کر کے سنایا، پھر سیدۃ النثر حفظ کر کے قرات عشرہ سنائی، علم حدیث، عربیت، خطاطی اور علم اشعار میں جب طولہ رکھتی ہے۔ 10 قرتوں پر ان کو اتنا کمال حاصل ہے کہ مجھے اس وقت کوئی مرد نظر نہیں آتا جو میری بیٹی کا ہم پلہ ہو۔ تو امام جبری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ قرآن کے علم میں اور قرات تجوید میں مجھے اپنے وقت میں کوئی مرد ایسا نظر نہیں آتا جو میری بیٹی کے ہم پلہ ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی نے قرآن مجید کا کیسا علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح عائشہ بنت ابراہیم جو دمشق کی رہنے والی تھی،
محمد، بیٹا ان کا محمد تھا، محمد کے نام سے مشہور تھی، اور یہ اپنے وقت میں قرآن اور حدیث کی بڑی عالمہ سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ ابن عساکر جیسے حضرات نے بھی ان سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ یہ ساتھ ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ ابن کثیر آج ہر عالم جو ہے پڑھتا ہے، اسے ام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی ساس کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حافظ یوسف مدی کی بیوی تھی اور کتابیں لکھنے میں اپنے خامد کی مدد کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے خامد نے 2 کتابیں لکھی، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف۔ ابن طولون کا قول ہے کہ یہ کتب بعد کی کتابوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خوش دامن زہد و طاعت میں اتنا بلند مقام پا گئی کہ اپنے وقت کے مردوں سے بھی سبقت لے گئی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور مفکر کا یہ کہنا کہ میری خوش دامن زہد و طاعت میں، علم و عمل میں مردوں سے سبقت لے گئی، اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت کی عورتیں دین میں کتنی ترقی پا گئی تھی۔ اسی طرح عائشہ بنت عمران یہ 7ویں صدی ہجری کی ایک داریہ حافظہ گزری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اتنا عشق تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں 1520 مرتبہ پورے قرآن پاک کا حفظ مکمل پڑھا، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکپن میں 80 عورتوں سے علم حدیث حاصل کیا۔ میرا ہر گھر اس وقت دارالحدیث بنا ہوا تھا، ہر ماں اپنے بچے اور بچیوں کو خود حدیث کی کتابیں پڑھاتی تھی۔ مشکات شریف سے لکھی اسی لیے گئی کہ عورتیں اگر بخاری شریف تک کی تمام صحافتہ کی کتابوں کی تفصیلی علم نہیں پڑھ سکتی یا پڑھا سکتی تو چلو ایک ایسی کتاب بنا دی جائے جس میں تمام صحافتہ کی احادیث لے لی جائیں، ہر بات کی احادیث آ جائیں۔ اگر عورت اس کو پڑھ لے، اپنی بچیوں کو پڑھا دے تو اسے دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے۔ تو مشکات المصابیح تو لکھی ہی کے لیے گئی۔ چنانچہ سنت میں مشکات شریف تک کی تعلیم تو تمام بچیوں کو دی جاتی تھی، بلکہ قریب کے زمانے تک یہ علم جاری رہا۔ چنانچہ قاری سید رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی دادی صاحبہ سے، یعنی حضرت نونوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ سے فرماتے تھے، میں نے اپنی دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن گھر میں پڑھا۔ سبحان اللہ، تھوڑے عرصے کی بات ہے، اس وقت تک عورتیں اپنے گھروں میں مشکات شریف تک کی کتابیں اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتی تھیں۔ تو معلوم ہوا اس امت میں علم کو، قرآن کو محفوظ کرنے میں اور آگے پہنچانے میں جہاں مردوں نے بڑا کام کیا، وہاں عورتیں بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہی۔ انہوں نے بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ تصنیف و تاریخ کے میدان میں بھی عورتوں نے کمال کر دکھایا۔ ایک عورت عائشہ بنت یوسف باعونیہ، یہ 922 ہجری میں جو ہے وفات پاتی ہیں، دمشق کی رہنے والی تھی، پر ان کے بارے میں لکھا ہے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور قاہرہ کے اس وقت درسگاہ سے انہوں نے افتاء اور تدریس کی باقاعدہ سند حاصل کی۔ یہ عورتوں میں سے وہ عورت ہے جن کو اس وقت کے سب سے چوٹی کے مدرسے سے باقاعدہ مفتیہ ہونے کا جو ہے سند دی جا رہی ہے۔ تو اتنا تو علم حاصل کر چکی تھی کہ وقت کے علماء نے ان کو افتاء کی باقاعدہ اجازت دی تھی، تدریس کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تصنیف و تالیف میں پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کام کیا کہ امت کی عالمات اور فاضلات پر سبقت لے گئی۔ ان کی چند باتیں، چند کتابیں امت میں بہت مشہور ہوئی اور مردوں نے بھی ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ الاشارۃ الخفیہ فی منازل علیہ، الدر الخائف فی بحر المعجزات والخصائص، صلاۃ السلام فی فضل الصلاۃ والسلام، الفتح المبین فی مدح الامین، یہ 4 کتابیں ان کی بہت معروف ہوئی۔ تو معلوم ہوا دین کی تکلیف و تعریف میں بھی عورتیں پیچھے نہ رہی، انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کی حفاظت اور آگے پہنچانے میں اس میدان میں بھی آگے قدم بڑھا کر دکھایا۔ چنانچہ عبادت کے واقعات تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ارے اس دور کی عام عورتوں کی باتیں کیا کرنی، اس وقت کی جو ملکہ ہوتی تھی، جو شاہی محل میں زندگی گزارتی تھی، ناز و نعمت کی پلی ہوئی ہوتی تھی،
اس کے دل میں بھی خوف خدا ہوا کرتا تھا. چنانچہ زبیدہ خاتون اس اچھے وقت کی ایک نیک ملکہ ہے. عام دنیا اپنے شوہروں سے دنیا کی چیزیں بنواتی ہے. کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نے اپنے لیے تاج محل بنوایا, کسی نے اپنے لیے باغ بنوایا, لیکن یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے خامند سے فرمائش کی اور عراق سے لے کر اس نے میدان عرفات تک اپنے لیے ایک نہر بنوائی اور فرمائش کر کے بنوائی جس سے لاکھوں انسانوں نے, حیوانوں نے, چرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور ان کی زندگیاں بچی. اور اس نیک خاتون کو اس کا جو ہے اس نیک خاتون کو اس کا ثواب پہنچا. اس کے کئی بیٹے تھے, اس نے اپنے 2 بیٹوں کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور حضرت سے کہا کہ ان کو آپ علم اور ادب کی تعلیم دیجیے. پھر اپنے خامند کو بھیجتی ہیں ہارون الرشید کو کہ جائیں دیکھ کے آئے ہمارے بیٹے ادب سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے. چنانچہ بادشاہ چل کے جاتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کیا دیکھتا ہے امام صاحب وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو وقت کا شہزادہ تھا وہ امام صاحب کے ہاتھوں پر اور ان کے جو ہے پانی لوٹے سے ڈال رہا ہے اور امام صاحب اپنے وضو کر رہے ہیں. یہ ہارون رشید کھڑا ہو کر دیکھتا رہا. جب وضو کر چکے امام صاحب سے ملاقات ہوئی, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے عرض کرنے لگا, حضرت میری بیوی نے تو بچوں کو اس لیے بھیجا تھا آپ ان کو ادب سکھاتے. امام صاحب نے فرمایا میں نے ان کو ادب تو سکھایا, میں وضو کر رہا تھا, یہ شہزادہ ہو کر پانی ڈال رہا تھا. اس نے کہا نہیں, میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو ایسا ادب سکھاتے کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ پر پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو مل کے دھو رہا ہوتا. سبحان اللہ. اس وقت کے بادشاہوں میں بھی یہ تڑپ ہوتی تھی اور ان کی بیویوں میں بھی تڑپ ہوتی تھی ہماری اولادیں ایسا علم اور ادب حاصل کریں. چنانچہ زبیدہ خاتون کے حالات زندگی میں لکھا ہے اس میں 100 خادمائیں گھر میں ایسی رکھی ہوئی تھی جو حافظہ تھی, قاریہ تھی, اور ہر حافظہ کے ذمہ تھا ہر دن میں روزانہ 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرے. چنانچہ 300 مرتبہ قرآن مجید روز پڑھا جاتا تھا. شاہی محل میں شہد کے مکھیوں کی دندناہٹ کی طرح ہر طرف قرآن کی آوازیں آتی تھی. آج اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے اس کے گھر سے ٹی وی کی میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, مگر یہ کیسی نیک عورتیں تھیں, اللہ کی نیک بندیاں تھیں کہ ان کے گھروں سے سارا دن قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. اسی طرح غیاث الدین خلجی جو بادشاہ گزرا ہے افغانستان کا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاہی محل میں اس کی بیوی نے 1000 حافظات کو رکھا ہوا تھا اور 1000 حافظات چھوٹی چھوٹے گروپ کی شکل میں 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی. محل میں قرآن پاک ہر وقت پڑھا جاتا تھا. اس وقت کی سبحان اللہ ان نیک خواتین کا شوق ہی ہوتا تھا ہم قرآن کے گلشن میں بیٹھ کر اپنا وقت گزاریں, ہر طرف سے قرآن کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی رہیں. یہی نہیں کہ وقت کی امیر عورتوں کا یہ شوق ہوتا تھا بلکہ وہ جو غریب بچیاں گھروں میں ہوتی تھیں وہ بھی قرآن پاک خوب پڑھتی تھیں اور اپنا وقت قرآن کی خدمت میں گزارتی تھیں. بلکہ قاریہ بشیر النساء جو دختر ہیں حافظ بدر الاسلام عثمانی کی 1285 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, 15 سے 30 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھیں. معلوم ہوا یہ عورتیں جہاں دین کے علم میں آگے بڑھیں وہاں عمل میں بھی آگے بڑھ گئیں. اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا, بلکہ عورتوں نے دنیاوی علوم میں بھی بات کمال کر دکھائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ علیہ بنت المہدی, عائشہ بنت احمد اور دلاوہ بنت خلیفہ مستقفی باللہ یہ عورتیں شاعرات میں سے تھی. اسلام کے بارے میں حمد اور نعت لکھا کرتی تھیں اور ان کے شعر اپنے وقت میں بڑے مقبول ہوا کرتے تھے. اسی طرح ام الحسن جو بنت ہیں ابو جعفر تنجالی کی, اپنے وقت کی ماہر طبیبہ تھی. عورتیں اپنا علاج کروانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتی تھیں اور طبیبہ زینب کا نام تو آنکھوں کی ماہر ڈاکٹر کے نام سے اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں اور معروف ہے. تو گویا عورتیں اس وقت اپنا علاج کروانے کے لیے عورتوں کے پاس جاتی تھیں جو اپنے وقت کی بڑی بڑی فزیشین ہوا کرتی تھیں. تو دین کے میدان میں ان دنیا کے ضروری علوم میں عورتیں پیچھے نہ رہیں, انہوں نے اپنی زندگی با مقصد گزاری. تو عورتوں کو یہ بات کہیں نہیں کر لینی چاہیے
وہ فقط گھروں میں سموسے بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ گھر کے اندر کھانے بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ فقط گھر کے اندر بچوں کو بڑا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ تو دین کے لیے پیدا ہوئی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ گھر کے کھانے پکانے بھی حصہ ہے اس زندگی کا، گھر کو صاف رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے، خاوند کو خوش رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے، اپنے والدین اور دوسرے بچوں کا خیال رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کو راضی کرنا اور اپنے آقا اور محبوب کو راضی کرنا اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، یہ بھی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے۔ اسی کی خاطر تو زندہ ہے۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ تیرے تعلق کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ آئیے قدم بڑھا کر اپنی زندگی میں علم کو حاصل کر لیجئے۔ اگر آپ کی عمر کڑی ہو چکی، اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے وقف کر دیجئے، اپنی بہنوں کو تیار کیجئے، اپنی سہیلیوں کو تیار کیجئے جو دین کا علم پائیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، حدیث پاک کا علم حاصل کریں، ان پر عمل کریں۔ آپ جہاں بیٹھیں دوسری عورتوں میں دین کی بات چلاتی رہا کریں، ان کو دین کی باتیں سناتی رہا کریں۔ آپ کی وجہ سے کسی نے توبہ کر لی، ساری زندگی وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا سارا نور آپ کے دل میں عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن وہ علماء عورتیں یا علماء مرد جنہوں نے زندگی علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دی ہوگی، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دی ہوگی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، امت کے عام لوگ جائیں گے، پیاسے ہوں گے، ان کو فرشتے آب کوثر پلایا کریں گے، لیکن جب امت کے علماء یا امت کی عالمات فاضلات جائیں گی، روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے جام بھر کر ان کو پینے کے لیے دیں گے۔ یہ کتنی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جن کو محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے ہم نیکی پر زندگی گزاریں۔ اس امت میں ایسی ایسی نیک خواتین گزری۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت کو دیکھا جو قرآن پاک کی آیتوں سے ہی جواب دیا کرتی تھی، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، جو ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتی تھی۔ لمبی بات ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت کی عاجز پورا نہیں کر سکتا، ورنہ موقع سے تو بڑی مناسب تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی باتیں اس سے کی، میری ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا تیری ماں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں قرآن پاک کی عالمہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایسا جو ہے خوف موجود ہے۔ پچھلے 20 سال سے اس نے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ تو جب قیامت کے دن ایسی نیک عورتیں کھڑی ہوں گی کہ 20 سال ان کی زبان سے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا، تو وہاں پر آج ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بیویاں جب کھڑی ہوں گی، زبان سے غیبتیں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، دوسروں پر جو ہے وہ بدگمانیاں اور عیب بہتان باندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، فلاں کو ریاکار کیوں کہا؟ تو میری بہن سوچ تو صحیح، پھر اللہ کے سامنے کیسے جواب دے سکیں گی؟ آج وقت ہے اپنی زندگی کو نیکوکاری پر گزارنے کا، اپنی زندگی کو شرم و حیا اور تقوی و طہارت پر گزارنے کا۔ اللہ رب العزت کے ہاں پاک دامن عورت کا بڑا مقام ہے۔ شیخ عبد القادر، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی، شہر کے سارے علماء میدان میں اکٹھے ہوئے، مرد عورتیں اکٹھے ہوئے، اپنے جانوروں کو بچوں کو بھی لے کر آئے، صبح سے لے کے عصر تک دعا مانگتے رہے، دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر صحت تالی ہے اے مالک بارش عطا فرما دے۔ بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ فرماتے ہیں ایک نوجوان کسی کو اپنے اونٹ پر سوار کیے لے جا رہا تھا، وہ قریب سے گزرا، کھڑا ہوا، آ کر پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سارا دن روتے گزر گیا، مرد عورتیں رو رہے ہیں،
بچے چیخ رہے ہیں لیکن اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ اپنی اونٹ کی سواری کے پاس گیا, وہاں جا کر اس نے دعا مانگی. دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادل آئے, بارش برسنے لگی. علماء اس کی طرف بھاگے کہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے. چنانچہ جب اس کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی, وہ کہنے لگا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ ہے اور جنہوں نے اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ کبھی غیر محرم نے ان کو دیکھا. میں نے آ کر ان کی چادر کا دوپٹہ پکڑا, ان کے دوپٹے کا کونا پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ میں ایسی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں, اگر تیرے ہاں اس کی پاک دامنی کا کوئی مقام ہے اپنے بندوں پر بارش عطا فرما. رب کریم نے اسی وقت بارش عطا فرما دی. تو جب نیکوکاری کی زندگی گزاریں گی, حیاداری کی زندگی گزاریں گی, اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمتیں دیں گے, برکتیں دیں گے. آج کی عورتیں خاندوں کے شکوے کرتی پھرتی ہیں, اولاد کے شکوے کرتی پھرتی ہیں. یہ شکوے آپ کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کی مقبول بندی بن جاتی, آپ کے دامن میں اللہ کبھی بھی مصیبتوں کو نہ ڈالتے بلکہ خیر کو بھیجتے, رحمتوں کو بھیجتے, آپ کے ہاتھ اٹھتے, اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دیتے. اللہ نے تو ماں کو وہ مقام دیا کہ ماں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء کی مانند قبول کی جاتی ہیں. آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے آپ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں, پردے کے بغیر باہر پھرتی ہیں, فرشتوں کی لعنت برستی ہے, حرام حلال کا لحاظ نہیں کرتی, گھر میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی. دین کے اوپر زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو میوزک سننے سے جو ہے اچھی لگتی ہے. آپ کا کام ادھر ادھر کے جو ہے آپ کا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں گزرتا ہے, غفلت میں گزرتا ہے. کاش کہ آپ گھر کے کام کاج سمیٹ کر اپنا وقت قرآن پڑھنے میں, پڑھانے میں, دین کے کاموں میں گزارتی, اللہ کے دین کا دل میں درد رکھتی, پھر دیکھتی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے. میرے آقا اور سردار نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا, یہ اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے گا, ہم الآخرہ, آخرت کا غم, کفا اللہ ہم الدنیا, اللہ اس سے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو ہم دنیا کے غموں کے پیچھے کیوں جو ہے وہ پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں اتری. ہم نیکوکار بن جائیں, آخرت کو اپنا غم بنا لیں, دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے. چنانچہ جو ہے اس امت میں جہاں پہلے زمانے میں عورتوں نے بڑا کام کیا, قریب کے زمانے کی ایک عورت کی بات بھی سناتا چلوں. ایک عاجز کا واقعہ خود پیش آیا سمرقند میں. اس عاجز نے ایک مرتبہ جمعہ المبارک کا خطبہ دیا. جمعہ کے بعد کچھ نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے, ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. اس عاجز نے معذرت کی, کہا کہ مسجد میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر میں آپ کے گھر کیسے حاضری دوں. مگر مفتی اعظم سمرقند ساتھ کھڑے تھے. کہنے لگے حضرت آپ اس کا انکار نہ کرنا, آپ بھی چلے میں بھی چلوں گا, تفصیل راستے میں بتا دوں گا. چنانچہ یہ عاجز چل پڑا. راستے میں مفتی اعظم سمرقند کہنے لگے حضرت ان کی ماں وہ بچی ہے کہ جب کمیونزم آیا, سرخ آندھی آئی, تو 70 سال پہلے وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی. آج اس کی عمر 90 سال ہو چکی, اب بوڑھی ہو چکی ہے. جب کمیونزم آیا, تحریت کا آندھی آئی, تو ہر طرف لوگوں نے تحریت کو قبول کرنا شروع کر دیا. یہ نوجوان بچی دل میں دین کا ایسا درد رکھتی تھی, یہ اپنی سہیلیوں کو, دوسری عورتوں کو بے بانگے دہل, کھلے اعلان, کھلے طور پر یہ دین کی طرف بلاتی, کلمہ پڑھاتی, ان کو دین کی طرف مائل کرتی. اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتوں نے کلمہ پڑھا, جہریت سے توبہ کی. ہمیں ہر وقت فکر ہوتی جوان عمر بچی ہے, کہیں پولیس والوں نے پکڑ لیا, عزت خراب ہوگی, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے. ہم اسے سمجھاتے کہ بیٹی تمہارا دین کا جذبہ قابل قدر ہے, مگر اپنی جان اور اپنی عزت و ناموس کا بھی خیال کرو. یہ کہتی میرا محافظ اللہ ہے, ذرا نہ گھبراتی. اس نے اپنی ساری زندگی اسی طرح عورتوں کو دین کی جو ہے وہ طرف بلایا اور ان کو ایمان والا بنایا, حتیٰ کہ ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والی بن گئیں. اس وقت یہ جوان لڑکی تھی.
آج یہ 90 سال کی بڑھیا ہے، اس کے جوان بیٹے ہیں. جب اس نے سنا کہ پاکستان سے کوئی عالم شیخ آئے ہیں، دل میں اس کی چاہت ہوئی کہ میں بھی ایک شیخ سے سلام عرض کر کے تم سے ملاقات کا شرف حاصل کروں، اس لیے اس نے پیغام بھیجا کہ آپ آئیے. جب اس تاجر نے یہ باتیں سنی، دل میں بہت جو ہے ان کی عزت آئی، احترام آیا، اور دل میں خیال آیا ایسی نیک خاتون سے تو میں جاتے ہی دعائیں لوں گا. چنانچہ یاجر جب ان کے گھر پہنچا، صاحب تراش تھی، بیمار تھی، بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی تھی. یہ فقیر ان کی چارپائی کے قریب جب پہنچا، السلام علیکم کہا. انہوں نے جواب دیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ سب سے پہلے میرے لیے دعا فرما دیجیے. اس نے پردے کے اندر سے ہاتھ اٹھا دیے اور سب سے پہلے یہ الفاظ کہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا. اس عاجز کو ایمان کی قدر جو اس دن ملی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی کہ جس جوان بچی نے 30 سال کی عمر سے لے کر 90 سال کی عمر تک لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اب آخری وقت میں جب بستر پر لیٹی ہوئی ہے، دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو پہلی بات یہ کہتی ہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا. سبحان اللہ. معلوم ہوا جیسے مرد لوگ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، عورتوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی اور اس میدان میں وہ پیچھے نہ رہی. حتیٰ کہ اگر آپ کو مردوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام نظر آئے گا کہ وہ بڑے مجاہد تھے اور میدان جہاد میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا کرتے تھے، تو پھر آپ کو خولا کا بھی تو نام نظر آئے گا. حضرت دراز لانو کی بہن ہے. ایک مرتبہ دراز لانو کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. خالد بن ولید عنہ فرماتے ہیں ہم وہ مسلمان تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، تھک چکے تھے. چنانچہ انہوں نے درار لانوں کو گرفتار کر لیا، لے کر جانے لگے. میں نے دیکھا ایک سوار آیا، سواری پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، گھاٹا باندھا ہوا ہے، یعنی آنکھیں ننگی اور باقی چہرہ چھپا ہوا ہے، اور وہ بھی تلوار کے ساتھ کافروں کو قتل کر رہا ہے. اور اس کی شجاعت اور بہادری ایسی تھی، کافر پیچھے ہٹتے چلے گئے، سوار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جہاں درار لانوں کو وہ لے کر جا رہے تھے ان پر اس نے حملہ کیا. اس کی دہشت ایسی تھی، حیبت ایسی تھی، کافروں کو ملی گاجروں کی طرح اس نے پکڑ کے رکھ دیا تھا. لوگ بھاگ گئے. اس نے درار لانوں کو چھڑوایا اور چھڑوا کر وہ سوار جب واپس آیا، میں درار لانوں کو دیکھ کر خوش ہوا. میں نے اس سوار سے پوچھا من انتا، تو کون ہے کہ تو نے اتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ تو جواب میں ایک عورت کی آواز آئی، میں خولا درار کی بہن ہوں. میں نے دیکھا میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، میں نے سوچا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بہن کو تلوار پکڑنی پڑے گی. چنانچہ میں نے قتال کیا، اپنے بھائی کو آزاد کروا لیا. تو اگر خالد بن ولید سیف اللہ کا نام نظر آتا ہے تو پھر اسلامی تاریخ میں خولا کا بھی تو نام نظر آتا ہے. اگر مردوں میں صدیق اکبر کا نام نظر آتا ہے تو پھر عائشہ صدیقہ کا نام بھی تو نظر آتا ہے. اگر مردوں میں بلال جانوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ زنیرہ کی بھی تو قربانیاں موجود ہیں. اگر حسن حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بتائے گئے تو سیدہ فاطمہ کو بھی تو عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا. اگر فقہ میں عبداللہ ابن مسعود امام الفقہا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تو بڑی فقیہہ ہے. اور اگر عبادت گزاروں میں صوفیاء میں حسن بصری کا نام آتا ہے تو پھر رابعہ بصری کا بھی تو نام موجود ہے. معلوم ہوا نیک دیندار عورتوں نے دین کے ہر میدان میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی. آج پھر وہی وقت آ چکا. عورتوں کو چاہیے فقط گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو نہ الجھائے رکھیں بلکہ دین کو اپنا مقصد زندگی بنائے اور دین کی تعلیم دینے میں حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو لگائے رکھیں. اپنے گھر کے ماحول کو نیکی پر بنائے. اللہ تعالیٰ ان سے رضا اپنی رضا عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدل اسلام غریباً وسیعود غریبا. اسلام ایک وقت غریب تھا اور ایک وقت قیامت کے دن قیامت کے قریب آئے گا جب یہ خود غریب بن جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں اسلام ضعیف بن چکا ہے.
ضعیف نہیں، ضعیف تو کمزور کو کہتے ہیں۔ اسلام جیسے قرن اول میں طاقتور تھا، آج بھی اسلام کی طاقت اور اس کا انجذاب ویسا ہی ہے۔ البتہ آج کے دور میں اسلام پردیسی بن چکا، اپنوں میں رہتے ہوئے اسلام پردیسی ہے۔ مسلمان اپنے گھر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، کوئی دکھ کرنے والا نہیں ہوتا، محبوب کی تعلیم کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، کوئی اس سے دکھ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اسلام اپنوں میں پردیسی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ قرآن گھر میں موجود ہوتا ہے، نہ کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے، نہ کوئی عورت ہاتھ لگاتی ہے، مہینوں پہ مہینے گزر جاتے ہیں، بچے نہیں سکتے، نماز کو خیال نہ سامد کو خیال، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، نیک لوگ بھی موجود ہیں، مگر آپ دوسری جانب بھی تو نظر ڈالیں، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے مسجد کی طرف نہیں آتے، نیکی کی طرف نہیں آتے، بچیاں ان کی صحیح پردہ نہیں کرتی، دین کی طرف عمل نہیں کرتی۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو اپنا غم بنا کر اپنے رب کی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کریں۔ عورتوں کو چاہیے اپنے دل میں نیت کریں، آج کے بعد میری زندگی کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو قبول فرما لے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو علماء صلحاء کی صفوں میں جگہ عطا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا، اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بسب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا نہ دن رات غفلتوں میں اب یہی زندگی گزاری، رہا نہ دن رات غفلتوں میں اب یہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کبھی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. میرے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے اختیارات ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، رے رے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں اپنی محبت کی بھیک عطا فرما. میرے مولا خالی دامن بیٹھے ہیں، گناہوں کے سوا پلے کچھ بھی نہیں. ایک بھی نیک عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو. اللہ ہماری پریشانی کو رحم فرما. اللہ ہمارے حالات کی پریشانی کو ختم فرما. میرے مولا ہمارے دلوں میں تفرقہ ہے، اس میں جمعیت عطا فرما. دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، اس کو نکال کر اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہر عمل میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جن مسکینوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما، کہ ماحول کو نیکی تقوی والا بنا، ہمیں نیکی تقوی پر ایک دوسرے کا معاون بنا. اے مالک ہمیں دنیا آخرت کی سرخی نصیب فرما. میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے اب تک جتنے گناہ کیے، جتنے قصور کیے، اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیے. اے مالک ہمیں آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلایا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. تو اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے مالک ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح کہیں منہ سے نہ مار دینا. اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے نہ گرا دینا. اے مالک اپنے در سے کہیں دھکے نہ دے دینا. رب کریم اگر آپ نے در سے اٹھا دیا تو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. جب آپ نے خالی لوٹا دیا تو جھولی میں ڈالنے والا کوئی نہیں. اللہ بدبخت بننے سے بچا لینا. اے میرے مالک شفیع بننے سے بچا لینا. رب کریم جھولی میں بھر دینا، اپنی رحمت کو ہمیں عطا فرما دینا. اے اللہ ہم سے غفلتوں بھری زندگی گزاری، آج اس بات کا احساس ہوا ہے، سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت کو بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کسارا بنا. اے اللہ جتنی مستورات ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے، اللہ سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا کرنا. اے مالک ہم نے شریعت کا یہ مسئلہ سنا کہ باپ اگر گھر میں کوئی چیز لائے، بیٹے بھی ہو بیٹیاں بھی ہو، تو وہ بیٹی کو پہلے دے. اس عزت کی وجہ سے جو آپ نے عورت کو عطا کی، تو میرے مالک جب آپ نے ہمارے مسکینوں کو بھی بیٹیوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، اللہ یہ آپ کی بندیاں ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہے. میرے مولا یہ کس کے پاس جائے اور دل کے ٹکڑے کس کے سامنے کھولے؟ آپ ہی تو علی ذات سے دور ہے. رب کریم ان کے دل کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیجیے، جو بھی ان کے دل کے غم ہے دور کر دیجیے، ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیجیے، ان کو تقوی طہارت کی زندگی عطا کر دیجیے. اے مولا ان کی دعا کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہ چل کے آئی ہے، ان کے چل کے آنے کی لاج رکھ لیجیے. اے مالک ہم نے تو دنیا داری کے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی گھر کی عورتیں کسی دوسرے کے پاس چل کے جائے تو وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. عورتیں چل کے آ گئیں، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ دنیا دار لوگ اگر قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی بندیاں آپ کے در پر چل کر آئی بیٹھی ہیں. میرے مالک آپ ان کا اکرام فرما دیجیے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ آج ان سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے. قیامت کے دن اے اللہ ان کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیے اور قیامت کا دن ان کے زندگی کے دنوں کا سب سے بہتر دن بنا دیجیے. رب کریم ہمیں خوشیوں کے ساتھ آج اپنے اللہ ان عورتوں کو اپنے گھروں لوٹا دیجیے. رب کریم دین کی محنت کے لیے قبول کیجیے. اے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں عطا فرما دیجیے. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان عورتوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے قبول کر لیجیے. وقت کے رسم و رواج بدعات کو توڑنے کے لیے اللہ ان کو مجاہدوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.